یہاں پہ ہم نے باب الربا کرنا ہے، لیکن بیع الفاسد کا کچھ تھوڑا سا حصہ آخر سے رہ گیا ہے، تو وہ ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی ہم نے بیوع الغرر میں 3 چیزیں پڑھی تھی کہ بیع الملامسہ، بالقاء الحجر اور منابذہ۔ اس کے ساتھ ایک بیع ہوتی ہے بیع المزایدہ، اس کو کہتے ہیں، یا بیع من یزید، یہ آکشن کہتے ہیں اس کو اردو میں، بولی لگانا، یعنی طرح السلعۃ للبیع، کہ سامان تجارت کو بیچنے کے لیے رکھ دینا، علی ان یکون البیع لمن یدفع السعر الاعلی، کہ اس کو یہ چیز اس کو ملے گی، یعنی اس چیز کا حقدار وہ ہوگا جو زیادہ پیسے دے گا۔ مثلا منڈیوں میں لگا ہوتا ہے کہ جی وہ سامان اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں تو لوگ بول رہے ہیں کوئی 410، 420، 440، تو اس انداز سے وہ جتنا جو زیادہ دے گا سب سے، اور اس پہ پھر وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بیع من یزید، اور پبلک سیل بھی کہتے ہیں اس کو، سیل بائی ٹینڈر بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک بیع ہوتی ہے بیع المنابذہ، منابذہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا، یعنی پھینکنا، اور ایک ہے بیع المزابنہ۔ مزابنہ زبن سے نکلا ہے، زبن کا مطلب ہوتا ہے الدفع، یعنی کہ دور کرنا، تو اس کی تعریف یہ ہے بیع معلوم القدر بمجہول القدر من جنسہ، کہ ایک طرف ایک چیز معلوم ہے اور دوسری طرف اسی کے جنس کی چیز ہے وہ مجہول ہے۔ مثلا کھجور ہے، اب کھجور کی بیع کوئی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ 2 کلو کھجوریں میں آپ کو بیچتا ہوں، اور یہ جو ڈھیری لگی ہوئی ہے اس کے مد مقابل، تو ہم ربا میں تفصیلاً انشاءاللہ پڑھ لیں گے کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو وزن جن کا ہوتا ہے، تو ان میں اللہ کے نبی نے بیچنے سے منع فرمایا ہے، الا یہ کہ وہ برابر ہوں، یعنی اگر ایک طرف 2 کلو کھجور ہے تو اس کے مقابلے میں بھی 2 کلو ہی ہونی چاہیے، تو اس کو انگلش میں بیع المزابنہ کو کانٹریکٹ آف بارٹر ان ڈیٹس کہہ لیں، کھجوروں میں ہے، یا اگر اور ہم کسی میں گندم میں کہہ لیں، تو یعنی بارٹر کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ برابر سرابر نہیں ہوتا دونوں جانبوں سے، تو یہ یا دونوں چیزیں ہی مجہول ہوں، کہتا ہے یار یہ ڈھیری لے لو کھجور کی اور اس کے بدلے میں وہ ڈھیری دے دو، تو اب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ ان میں برابری ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ ڈھیری میں ہو سکتا ہے ایک زیادہ ہو ایک میں کم ہو، تو اس وجہ سے اس بیع سے بھی منع کیا گیا، اس کو مزابنہ کہتے ہیں۔ اور ایک اس میں جو مشہور صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ بیع الرطب علی النخل بتمر مجزوز علم مقدار احدہما او لم یعلم، کہ جو کھجوریں ہیں جو ان کی بیع کر دینا کٹی ہوئی کھجوروں کی، درخت پہ لگی ہوئی کھجوروں کے ساتھ، نیچے زمین پہ ایک ڈھیری پڑی ہوئی ہے، کہتا ہے یہ ساری آپ لے لو اور یہ میرا درخت ہے، اس درخت پہ جتنی کھجوریں لگی ہیں وہ میں اتار لوں گا ساری، تو یہاں پہ بھی چونکہ برابری والا عنصر نہیں پایا جا رہا ہوتا، تو اس وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں بیع المزابنہ۔ اور ایک ہے بیع النجش۔ بیع النجش کا مطلب ہوتا ہے کہ ان یرید فی ثمن السلعہ ولا یزید الشراء لتغریر غیرہ، کہ وہ قیمت میں کسی چیز کی پرائز میں اضافہ کرتا ہے دوسرے کو جو اصل خریدنے والا ہے اس کو دھوکہ دینے کے لیے، لیکن وہ خریدنا نہیں چاہ رہا ہوتا۔ مثلا منڈی میں اگر تربوز کی بولی لگی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی ایک دانہ کتنے کا دے گا، اس نے اپنے ساتھ لوگ رکھے ہوئے ہیں جو مالے لالے کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یار یعنی وہ جو خریدنے والا ہے اس کے ساتھ اسی کی طرح کے خریدنے والے بن کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ مجھے 200 کا دے دو، وہ کہتا ہے نہیں یار ہر طرف یہ تو 150 کا مل رہا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یار چھوڑو 200 کی بجائے مجھے یہ دانہ 250 کا دے دو، اور وہ مزید جو بیچنے والا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں نے 250 کا بھی نہیں دینا، تو وہ جو بندہ اصل خریدار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یار یہ 2 بندے اچھے بھلے سمجھدار لگ رہے ہیں کھڑے ہوئے، ایک 200 کہہ رہا ہے ایک 250 کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں جلدی جلدی 260 کا لے لوں، یہی نہ ہو کہ یہ پھر مجھے 300 کا خریدنا پڑے۔ تو یہ اور بڑی چیزوں میں بھی، مثلا گاڑیوں وغیرہ کی میں اس میں بہت زیادہ ایسے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ نجش کا کہ کسی
کو دھوکہ دینے کے لیے کسی چیز کی قیمت میں اضافہ کرنا اور وہ بندہ اصل میں خریدار نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں بیع النجش۔ این یزید فی ثمن السلع، کہ جو سلع کہتے ہیں جو مال فروخت ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کے ثمن میں، اس کی قیمت میں اضافہ کرتا ہے، ولا یرید الشراء، حقیقت میں وہ خریدار نہیں ہوتا، لتغریر غیرہ، کسی اور کو دھوکہ دینے کے لیے کہ اس چیز کی بڑی ویلیو ہے۔ مثلا مارکیٹ میں کوئی چیز شارٹ ہے، مل نہیں رہی، تو وہ اب اس کا خریدار ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب انڈیا سے سپلائی رکتی ہے تو ٹماٹر نہیں آ رہے ہوتے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ٹماٹر شارٹ ہو جاتے ہیں، ایک ہفتے وہی ٹماٹر مارکیٹ میں مل رہا ہے 80 روپے کا، دوسرے ہفتے ملتا ہے 250 روپے کا۔ تو اب پتہ ہے جو اس کا کام کرنے والے ہیں ان کو پتہ ہے یار کہ ایک آدھ دن میں ٹماٹر مارکیٹ میں آ جائے گا، لیکن اس کے باوجود اب شارٹ ہے، وہ کہتے ہیں ایسے ہی قیمتیں بڑھائی جا رہے ہیں، خریدنا نہیں چاہ رہے اور لوگوں کو، تاکہ ہمارا جو کل تو پھر اس کی قیمت کم ہو جانی ہے، جتنا سٹاک مہنگے داموں نکل سکتا ہے نکل جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں بیع النجش۔ اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو۔ اور اس کے بعد ہے آخر میں الاقالہ۔ الاقالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریورس آف کانٹریکٹ یا کینسلیشن کہہ لیں، کہ جو ہم نے عقد کیا تھا اس کو اسی داموں واپس کر دینا۔ مثلا کوئی چیز مال سے خرید کے لائے اور ساتھ ہم نے جا کے ان کو پرچی دکھا دی کہ جی یہ 3000 کی میں شاپنگ کر کے گیا تھا، لیکن میرا دوسرا بھائی بھی آتے ہوئے چیز لے آیا تھا، یہی چیزیں امی نے دونوں کو لکھوا دی تھی کہ ایک لیتے آنا، لیکن وہ بھی لے آیا اور میں بھی لے آؤں تو ہماری ضائع ہوگی، آپ رکھ لے۔ تو اب وہ انہی پیسوں میں اگر واپس رکھ لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں الاقالہ، یعنی کہ عقد کو فسخ کر دینا۔ اقالہ کا معنی ہوتا ہے لغوی طور پہ کہ الاراحۃ من ثقل، کہ جو ایک دشواری ہے اس سے راحت پا لینا۔ اب چونکہ اس کی ضرورت نہیں رہی تو اس پہ وہ جو سامان ہے وہ مشکل کا باعث بنا ہوا ہے، اس سے راحت پا لینا، یعنی اس سے چھٹکارا حاصل کر لینا۔ اور اصطلاحی طور پہ اس کو کہتے ہیں اقالۃ العقد او البیع، یعنی عقد یا بیع کا اقالہ کرنا۔ معنی کیا ہوا؟ فسخہ، اس کو ختم کر دینا، برضا المتعاقدین، متعاقدین کی رضامندی سے، بائع بھی اس پہ راضی ہو، مشتری بھی اس پہ راضی ہو۔ اگر کوئی دکاندار اپنی دکان پہ یہ لکھ کے لگا دیتا ہے کہ میں، جیسے ہمارے ہاں لکھا ہوتا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، تو اب اس کا واپس کرنا کوئی فرض نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ یار نہیں میرا نقصان ہوتا ہے میں واپس نہیں کرنا، تو اس کو ہم کورٹ میں نہیں لا سکتے، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اتنی، یعنی اس پہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہاں پہ حدیث لکھی ہوئی ہے، قال علیہ السلام من اقال نادما بیعتہ، جس نے بیع کو واپس کر لیا، اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں سے درگزر فرمائیں گے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ مغربی معاشرے میں ایسے چیزیں وہ ساری کی ساری واپس وہ کر لیتے ہیں، اور یہ ان کی معاملات کے اچھے ہونے کی ایک دلیل ہے، حسن ہے اس میں۔ تو ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ فرق نہیں پڑ جاتا، صرف ایک ذہن کی بات ہوتی ہے، تو لازم نہیں ہے۔ لیکن لازم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ، اب اس کے فضیلت بہت زیادہ ہے، یہ تو ایک حدیث ہے، اس طرح اور حدیث میں اللہ کے نبی نے اس بات کی طرف ترغیب دلائی ہے کہ جو واپس کرنے آ رہا ہوتا ہے وہ ضرورت مند ہوتا ہے، ظاہر ہے، تو اس میں اگر کوئی نقصان نہیں ہو رہا کسی کو، یا تھوڑا بہت نقصان ہو بھی رہا ہے، تو اس کو واپس کر لینا چاہیے اسی داموں۔ اس کو کہتے ہیں اقالہ، فسخ العقد۔ لیکن اگر یہ ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میں واپس تو کروں گا لیکن آپ نے کھول لیا چیز، یا آپ نے اندر سے اتنی استعمال کر رہی ہے، اتنے پیسے کم ہوں گے، تو پھر اس کو اقالہ نہیں کہتے، اس کو بیع جدید کہتے ہیں۔ یعنی اگر وہ بالکل جو پہلے عقد ہوا تھا اس کو منوعاً واپس ہو جائے وہ چیز، تو اس کو اقالہ کہیں گے۔ اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے یا کوئی ایسی صورت ہے تو پھر اس کو ہم بیع جدید کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارا باب بیع الفاسد، یعنی بیع کے جتنے احکام تھے وہ ختم ہو گئے۔ یہاں اب ہم باب الربا شروع کرتے ہیں، اور ربا کا معنی ہوتا ہے لغوی اعتبار سے کہ کسی چیز میں اضافہ کرنا، الفضل و زیادہ، یعنی زیادتی اور اضافہ، انٹرسٹ کہتے ہیں اس کو انگلش میں۔ اور ربا کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ ہے کہ هو الفضل الخالی عن العوض، ایسا اضافہ جو عوض سے خالی ہو۔ یعنی اس کی علماء نے بہت ساری تعریفیں کی ہیں،
جو شارٹ ہے ان میں سے وہ هو الفضل الخالی، ایسا اضافہ جو کسی عوض سے خالی ہو، کسی چیز کے بدلے میں نہ مل رہا ہو، یعنی مفت میں کوئی اضافہ ہمیں مل رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں ربا۔ ربا کی پھر دو قسمیں، ایک ہے ربا الفضل، اس کو ربا الحدیث کہتے ہیں، اور ایک ہے ربا النسیئہ، اس کو ہم ربا القرآن بھی کہتے ہیں۔ ربا النسیئہ کا مطلب ہوتا ہے ادھار، ادھار یعنی کہ قرض پہ جو ہم اضافہ لیں گے، یعنی قرض پہ جو اضافہ ہوگا اس کو کہتے ہیں سود، اور یہ ربا القرآن اس کو کہتے ہیں۔ نسیئہ کا مطلب ہوتا ہے ادھار، یعنی کریڈٹ پہ کوئی چیز لینا، اس کو کہتے ہیں نسیئہ، اور اس کی جو ممانعت ہے وہ قرآن مجید میں وارد ہے، اور اس پہ بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اپنا اعلان جنگ سمجھو۔ تو یعنی اس قسم کی جو وعید ہے وہ اور گناہوں پہ نہیں ہے، یعنی کہ بہت سخت ہلا دینے والی وعید ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ربا القرآن یا ربا النسیئہ کا مطلب ہے کہ جو قرض پہ اضافہ لیا جائے یا قرض پہ کوئی بھی ہم منافع لیں گے اس کو سود کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے بینک میں پیسے رکھوا دیے، اب بینک ظاہر ہے جو ہماری جو کریڈٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں بینک وہ پیسے استعمال کرتا ہے، بینک نے اس کو رکھے تو نہیں، بینک نے آگے کاروبار میں لگائے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کے بدلے اگر ہمیں وہ پروفٹ دے رہا ہے، یعنی کوئی بھی کسی قسم کا وہ پروفٹ دے رہا ہے۔ ایک اس میں بینکنگ میں ایک اور صورت ہوتی ہے، اس میں تو وہ باقاعدہ وہ یعنی انہوں نے وہ پیسے خرید و فروخت میں لگائے ہوتے ہیں، پھر اس کو ہم قرضہ نہیں کہہ رہے ہوتے، یعنی اس کی کوئی اور صورت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر بینک کی مثال لے لیں یا کوئی اور مثال لے لیں، ہم نے کسی انسان کو قرض دیا ہوا ہے، کسی انسان کو دیا یا کسی کمپنی کو دیا ہے، اس قرض کے بدلے میں ہم اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ نفع اس صورت میں ہو کہ میں نے قرض لیا کسی سے کہ آپ مجھے 1,00,000 روپیہ دے دو، اور اس کے بدلے میں کہتا ہوں یار کہ 1,00,000 روپیہ تو لیا آپ نے اور یہ آپ نے مجھے 1 ماہ بعد واپس کرنا ہے، لیکن 1 ماہ کے اندر آپ کی چونکہ موٹر سائیکلوں والی دکان ہے تو آپ نے مجھے ٹیوننگ فری کر کے دینی ہے، آئل فری ڈال کے دینا ہے۔ تو یہ جو میں نفع لے رہا ہوں، قرض پہ لے رہا ہوں، یہ سود ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے کہ عین پیسے ہی لینا، کہ 1,00,000 روپیہ آپ میرے سے لے جاؤ پیسے، لیکن واپس کرو گے اگر یکم کو کرو گے تو 1,10,000 ہوگا، اگر 2 کو کرو گے تو 1,15,000 ہو جائے گا۔ اس طرح یعنی قرض پہ جو پروفٹ ہے اس کو ربا کہتے ہیں، اس کو سود کہتے ہیں۔ اور ایک ہے ربا الفضل۔ ربا الفضل کا مطلب ہوتا ہے کہ اضافہ، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، یعنی حدیث سے ثابت کا مطلب ہے کہ قرآن مجید نے تو صرف یہ بتا دیا نا کہ ربا سے بچو، اب جو قرآن مجید تو اصول بتاتا ہے، ان اصولوں کی تشریح ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہے، تو اللہ کے نبی نے یعنی ان دونوں ربا کی الگ الگ تعیین فرمائی، جیسے کہ جو قرض والا ہے اس کی تعیین الگ ہو گئی، اور جو یہ والا ابھی جس کو ہم دیکھنے لگے ہیں ربا الحدیث اس کو کہہ لیں یا ربا الفضل کہہ لیں، اس کی وہ حدیث میں 6 چیزیں مذکور ہیں۔ 6 چیزیں کون کون سی ہیں؟ الذهب الفضہ، سونا چاندی، البر گندم، الشعیر جو، التمر کھجور، الملح نمک۔ یہ 6 چیزیں ہیں، ان کو فرما کے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کا جب ہم آپس میں تبادلہ کریں گے تو اس کو برابر بھی ہونا چاہیے، اور کریڈٹ پہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یدم بھی یدن ہونا چاہیے، یعنی کہ فوری طور پہ اس کا لین دین ہو جائے۔ مثلا اگر ہم گندم پیسوں کے بدلے میں خریدتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جتنے کی مرضی کوئی بیچے گندم، اگر ہم اور جب مرضی پیسے ادھار بے شک اس میں گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ مسئلہ ہو کہ ہم گندم کے بدلے میں گندم بیچ رہے ہیں یا چاول کے بدلے میں چاول، پھر علماء نے اس میں علتیں نکالی کہ ہم 6 چیزوں کو اگر دیکھیں تو ان میں جو بعض چیزیں ہیں جن کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے، جیسا کہ سونا ہے، چاندی ہے، اور بعض چیزیں ہیں جن کو کیل کر کے بیچا جاتا ہے، وہ پھر بدل گیا۔ اللہ کے نبی کے زمانہ میں جو گندم تھی اس کو برتن کے ذریعے بیچا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں آج بھی پنجاب میں وہ ٹوپا اس کو کہتے ہیں کہ ایک متعین برتن ہوتا ہے، اس کو ڈال کے کہ جب دکان پہ بیچنی بھی ہو تو دکان والا بھی یہی کہتا ہے کہ اتنے ٹوپے دے دو۔ تو گندم اس زمانے میں یعنی کیل کر کے بیچی جاتی تھی۔ تو پھر جو چیزیں کیلی ہیں یا وزنی ہیں، یعنی جن چیزوں کو ہم کیل کر کے بیچتے ہیں، کیل کر کے مطلب کسی
برتن کے ساتھ بیچتے ہیں، جیسے کہ آج کل دودھ ہے، پیٹرول ہے، وغیرہ وغیرہ، یا وزن کر کے جن چیزوں کو بیچتے ہیں جیسے گندم ہے، چاول ہیں، تو ان کا اگر آپس میں تبادلہ کیا جائے، یعنی ان کی جنس ایک ہو، چاول چاول کے بدلے بیچیں، گندم گندم کے بدلے بیچیں، دودھ دودھ کے بدلے بیچیں، تو ان میں پھر برابری ہونی چاہیے. یعنی اس میں اگر ایک طرف 1 کلو گندم ہے تو دوسری طرف بھی 1 کلو ہی ہونی چاہیے، اگرچہ اس میں ایک گندم بہت اعلیٰ درجے کی ہے، ایک کم درجے کی ہے، اور اس کا اللہ کے نبی نے حل بتایا ہے کہ اگر اس کو آپ یہ چاہتے ہو کہ نہیں، گندم میں ظاہر ہے تفاوت ہے، ایک بہت اچھی گندم ہوتی ہے، چاول میں مثال لے لیں، ایک سپر کرنل ہے اور ایک ہمارے پاس انڈین سپری ہوتی ہے جس کو کوئی نہیں لے رہا ہوتا، ٹوٹا چاول ہوتا ہے. تو اگر ہم اس میں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اس میں نقصان ہوگا تو درمیان میں پیسے کو لے کے آئیں. یعنی ہم کہیں کہ چاول میں بیچوں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ والا جو چاول ہے یہ آپ کو 1,000 کا من بیچوں گا، اور یہ جو دوسرا چاول ہے اچھا والا ہے وہ 11,000 کا من بھی مل رہا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اس کو اگر آپس میں ایکسچینج کرنا ہے تو پھر برابری بھی ضروری ہے، اور یدم بھی یدن، یعنی فوری طور پہ اس کا کیش دینا بھی ضروری ہے. اور اگر ایسا نہ ہو، درمیان میں پیسے لے آئیں، تو پھر اس کو جیسے مرضی بیچیں. تو اس کو کہتے ہیں ربا الفضل. یعنی کوئی بھی موزونی چیز ہے یا کیلی چیز ہے، اس کا جب ہم تبادلہ کریں گے تو اس میں برابری سرابری بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں وہ یعنی کہ یدم بیدن اس کو ہونا چاہیے. تو یہ ربا کی 2 قسمیں ہیں، ربا الفضل اور ربا النسیئہ. ربا النسیئہ ادھار پہ نفع لینا، اور ربا الفضل کہ جو بارٹر سسٹم میں چیزوں کا جو ایکسچینج ہو اور ان کی جنس ایک ہو تو اس میں برابری ہونی چاہیے، چاہے ایک بہت اچھے درجے کی چیز ہو اور ایک بہت کم درجے کی چیز ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یدم بیدن بھی اس کو ہونا چاہیے. یہ اس باب الربا میں یہی کچھ ہے. اور آخر میں ایک النساء لکھا ہوا ہے. النساء کیا معنی ہوتا ہے؟ تاخیر، یعنی سیل آن کریڈٹ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں نساء. اور اسی وجہ سے ربا النسیئہ بھی کہتے ہیں کہ قرض ادھار پہ نفع حاصل کرنا، اس کو نساء کہتے ہیں. اب اس قسم کا اگر کویسچن کوئی آ جائے یا کوئی پوچھ لے النساء اور نساء میں کیا فرق ہے، تو نساء ہم خواتین کو کہتے ہیں اور نساء ادھار کو کہتے ہیں. بعتہ بنساء، میں نے فلاں چیز کو بیچا نساء کے ساتھ، مطلب ادھار پہ بیچا، سیل آن کریڈٹ ہوئی ہماری. تو اس کو یہی ہیں اس میں باب الربا میں. نساء ایک اس کی ڈیفینیشن ہے، ربا کا لغوی معنی بھی آ گیا، اور اس کو سمجھنا بک میں نہیں سمجھایا ہوا اتنے اچھے سے، انہوں نے یعنی شارٹ کر کے گزرے ہوئے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے. ربا الفضل اور ربا النسیئہ الگ الگ ہیں، اور دونوں سے بچنا چاہیے بحیثیت قوم سب کو ہی.